السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیو، دوستو اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے امام ہیں۔ دعوت کے لائن میں بھی امام ہے اور دعا کے لائن میں بھی امام ہے۔ جتنی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھائی ہے، پچھلے نبیوں نے اپنی امتوں کو اتنی دعائیں نہیں سکھائی۔ فرض نماز کے بعد یہ پڑھ لو، صبح یہ پڑھ لو، شام کو یہ پڑھ لو، گھر میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھ لو، بیوی کے پاس جاتے وقت یہ پڑھ لو، بازار میں یہ پڑھ لو۔ پچھلی امتوں میں یہ دعائیں نہیں ملی۔ فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیرتے ہی زور سے ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ام سلمہ کہتی تھی کہ ہم گھروں میں ہوتی تھی اور ہم سنتی تھی روزانہ جب سلام پھیرا تو اللہم، فجر کی نماز کے بعد، میری کتاب مومن کے ہتھیار میں نے یہ دعا لکھی ہے، فجر کی نماز کے بعد زور سے کہتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں علم نافع چاہتا ہوں تجھ سے اور حلال روزی چاہتا ہوں۔ دن شروع ہوتا ہے اور میرے عمل کو تو قبول کر۔ اور انس بن مالک یہ کہا کرتے تھے کہ میں حضور کے ساتھ زندگی بھر رہا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انس بن مالک کی والدہ، ان کی عمر 8 سال کی تھی، انس بن مالک کی، جب حضور مدینہ آئے تو ام سلیم تھی ان کی والدہ، غریب تھی، بیوہ ہو چکی تھی۔ تو یہ ام سلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انس بن مالک کا ہاتھ پکڑ کے لائی، کیونکہ حضرت آپ مدینہ منورہ میں آئے ہیں، لوگ آپ کو ہدیے دے رہے ہیں سب، میرے پاس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جو میں آپ کو ہدیہ دوں، یہ میرا بیٹا ہدیہ۔ یہ ام سلیم نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، یہ آپ کی زندگی بھر آپ کی خدمت کرے گا۔ تو انس بن 8 سال کا لڑکا جو ہے وہ تو تھوڑا سمجھدار ہو جاتا ہے۔ تو انس بن مالک کہتے تھے پوری زندگی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن ایک دعا کبھی بھی حضور نے زندگی پر چھوڑی نہیں ہے، ساتھ رہتے تھے۔ تو کہتے تھے ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پر چھوڑی نہیں ہے، ہر وقت پڑھتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کون سی دعا؟ تو فرمایا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی و ولدی۔ یہ بھی میں نے مومن کے ہتھیار میں لکھی ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ انس بن مالک کہتے تھے کہ میں نے زندگی بھر حضور کی دعا چھٹتے ہوئے دیکھی نہیں ہے،
نماز کے درمیان. اسی لیے آپ فرماتے تھے کہ فجر سنت اور فرض کے درمیان یہ دعا مانگا کرو. حضرت عباس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا بھائی بھتیجا کوئی چیز دعا سکھا دو مجھ کو. عباس نے آ کر کہا, آپ نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو. حضرت عباس نے کہا 2-4 مہینے کے بعد پھر آئے, بھتیجا کوئی چیز سکھا دو مجھے, عافیت مانگو. پھر آیا, عافیت مانگو, اس کے علاوہ مجھے کچھ کہا ہی نہیں. تو دعا کی لائن کے امام ہیں. فرض نماز کے بعد حضور 150 دعائیں مانگتے تھے. کتنی بھائی؟ 150. کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ. ایک مرتبہ میں نے شروع کی تھی, یہ کام شروع کیا تھا کہ مسلمان جو ہے کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ تو یار 150 دعائیں پڑھ لے. روزانہ پڑھنے کا تو ٹائم ہے نہیں, یعنی ایک ساتھ نہیں پڑھتے تھے, ایک ساتھ نہیں. جیسا آج کون سا جو منگل ہے نا, منگل کے دن الگ دعائیں پڑھ لی, بدھ کے دن الگ دعائیں پڑھ لی, جمعرات کے دن الگ. تو میں دیکھتا تھا, میں نے کہا یار کتنی دعائیں حضور پڑھتے تھے. تو میں نے سوچا ایک مرتبہ کہ جیسے مومن کے ہتھیار میں دعائیں جمع کی ہیں, تو ویسے یہ نمازوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا مانگتے تھے. یہ تو وہ دعائیں ہیں جو صحابہ نے سنی ہے. جب صحابہ نے سنی تو صحابہ نے پھر بتائی لوگوں کو. کئی دعائیں ایسی ہیں جو صحابہ نے نہیں سنی ہیں, گھروں میں مانگی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر ہمارے قرآن کے ترجمے کا کام شروع ہوا, دوسری کتابوں کا کام شروع ہوا, تو وہ کام رہ گیا. اب ہمت بھی نہیں ہم نے کہ وہ کام کریں. 150 دعائیں مانگتے تھے. میں نے گنی کہ 1 2 3 4 5 6 دعاؤں کے امام ہیں. اس لیے دعاؤں کا آدمی اہتمام کرے. اور ایک دعا تو حضور نے ایسی سکھائی ہمیں کہ فجر کی نماز کے بعد آدمی صرف 1 مرتبہ پڑھے. کتنے مرتبہ بھائی؟ 1 مرتبہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اگر تم 1 مرتبہ وہ دعا پڑھ لو گے تو انا ضامن ان آخذ یدہ وادخلہ الجنہ, میں ضامن ہوں, آپ فرماتے ہیں گارنٹی لیتا ہوں کہ حشر کے میدان میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کراؤں گا. آپ کو ہو تو آپ کو سکھا دوں بھائی. ہماری فیس ملے گی 3 چلہ ملے گا نا انشاءاللہ. دعوت کے کام کو اپنا کام بناؤ. جو دعوت کے کام کو اپنا کام بناؤ گے تو دعائیں سیکھنے ملیں گی. پہلے جو جماعتیں نکلتی تھی تو اس میں دعائیں باقاعدہ سکھائی جاتی تھی. اب وہ دور رہا نہیں. پہلے ہم جب چلتے تھے بھائی یوسف بھائی پالم پور کے ساتھ, قائی صاحب کے ساتھ, تو یہ دعائیں جو ہے یعنی مشق کراتے تھے, تعلیم کے حلقوں میں مشق کراتے تھے. تو زمانہ بدل گیا, لوگ بدل گئے, حالات بدل گئے, ترتیب بدل گئی. لیکن پہلے یہ تھا یعنی ہم جب چلا لگا کے آتے, یہ جتنی دعائیں میں ابھی لکھ رہا ہوں, بیان کر رہا ہوں, کتابیں لکھ رہا ہوں, یہ میرے ابا سے سیکھی ہے. وہ بیٹھ کے پڑھاتے تھے, یہ دعا پڑھو, یہ دعا یاد کرو, یہ دعا یاد کرو, یہ دعا یاد کرو. اچھا وہ تو خیر صرف دعا بتاتے تھے, حوالہ دیتے نہیں تھے. اور ان کو سکھایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ دعا پڑھو, یہ دعا پڑھو, یہ دعا پڑھو. حضور مانگتے تھے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو صحابہ کی 3 جلد میں باقاعدہ دعا کا باب باندھا, انہوں نے دعائیں لکھی. یہ پڑھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ایسی سکھائی ہے کہ جو روزانہ فجر کی نماز کے بعد, اس کا ٹائم فجر کی نماز کے بعد کا ہے. اور ایک بات کی وضاحت کر لوں, فجر کی نماز کے بعد کی میں نے مومن کے ہتھیار ملے. آپ لوگوں کے پاس مومن کے ہتھیار ہے کہ نہیں ہے؟ ہوگی. یہاں انکلیشورا پہنچے نہیں پہنچی, کہیں نہ کہیں تو پہنچ گئی ہوگی. سدا بہار ہے, یہ ساری دنیا میں الحمدللہ پہنچی. تو میں نے لکھا ہے کہ بھی اس کا بہترین وقت تو یہ ہے صبح صادق سے لے کر
طلوع شمس تک کا اس کا بہترین وقت ہے. لیکن اگر آدمی نہیں پڑھ سکا، دیر سے اٹھا، فجر کی نماز کے بعد فوراً جانا ہے کسی جگہ، اس کو مشغول ہے، تو ظہر تک پڑھ سکتے ہیں اس کو. صبح کی دعائیں ظہر تک، اور شام کی دعائیں بہترین وقت ہے مغرب بعد سے آدمی شروع کر لے، لیکن عصر سے لے کر صبح صادق تک پڑھ سکتے ہیں. اتنا لمبا وقت میں نے لکھا ہے اس کے اندر تحقیق کر کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد، یا فجر کی نماز کے بعد فوراً نہ پڑھ سکو، تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لو، گھر جاتے جاتے پڑھ لو. کیا کہ اس پہ پڑھے گا انا ضامن، یہ حدیث کے جملے ہیں، انا ضامن ان آخذ یدہ وادخلہ الجنہ، میں گارنٹی لیتا ہوں اس کا ہاتھ پکڑوں گا حشر کے میدان میں اور جنت میں داخل کرا دوں گا. پڑھو میرے ساتھ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا. ایک مرتبہ، 3 مرتبہ کی حدیث میں نے لکھی ہے مومن کے ہتھیار میں، اور 1 مرتبہ کی حدیث الگ لکھی، یہ فضیلت الگ لکھی. حالانکہ 3 مرتبہ اگر آدمی پڑھ لے تو یہ 3 in 1 ہے، اس کو 1 مرتبہ بھی آ گیا اس میں، لیکن میں نے وہ الگ لکھی، یہ الگ لکھی ہے تاکہ اس کا ہائی لائٹ کروں. 1 مرتبہ آدمی کم سے کم پڑھ لے تو جو آپ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے جنت میں داخل کرا دوں گا. یہ فضیلت بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تسبیح کا سردار بتایا، دعائیں بتائیں، اور پھر کہا کہ دعا میں اللہ نے اجر بھی رکھا ہے، دعا میں اللہ نے اثر بھی رکھا ہے. دعا جو ہے کبھی بھی رد نہیں ہوتی. دعا ایک ایسی چیز ہے کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی. ریجیکٹ کہتے ہیں نا، بھائی ویزا ریجیکٹ ہو گیا، تو دعا میں ایسا نہیں ہے. دعا یا تو مقبول ہو جائے گی یا محفوظ ہو جائے گی. نماز میں ایسا ہے کہ نماز قبول نہیں ہوتی، زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی. آپ نے زکوٰۃ دی لیکن آپ کے مال میں گڑبڑ ہے تو وہ قبول نہیں ہوگی. وہ کہ آپ نے نماز پڑھی ہے لیکن نماز میں آپ نے ٹھیک ٹھاک نہیں پڑھ لی. دعا یہ بات نہیں ہے. دعا جو ہے یہ اوپن ہے. 2 چیزیں ہماری شریعت میں ایسی ہے کہ جو بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے. ایک دعا کہ آدمی کبھی بھی دعا مانگنے سے نہ اٹھتا ہے. اب میرا کام چل رہا ہے باقی رہنے والی نیکیاں، روزانہ ایک باقی رہنے والی نیکیاں لکھتا ہوں، روزانہ ایک ورثہ کرتا ہوں. باقی رہنے والی نیکیاں یہ 1000-2000 تک جائے گی، تو کتاب کی شکل میں آ جائے گی. تو آدمی اس کو پڑھتا رہے، مانگے اللہ تعالیٰ سے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے. دھیان سے مانگے. قرآن شریف میں کہا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. پیارے نبی جی میرے بارے میں اگر میرے بندے پوچھے تو یہ کہنا میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دعائیں پڑھتے تھے. یہ میں نے مومن کے ہتھیار میں لکھی ہے، لیکن یہ میں نے بہت شارٹ لکھی ہے، مختصر. اس کے علاوہ بہت خزانہ ہے حدیثوں کے اندر. تو حضور دعوت کے بھی امام ہے، دعا کے بھی امام ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر. حضور نے فرمایا صبح میں کوئی وقت یہ 1 مرتبہ پڑھ لے تو پورا دن اس کو اللہ پاک صاف روزی دے گا، حلال روزی. نیکیاں بڑھانے کے اسباب والی دعائیں بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. گناہ معاف کرانے کے اسباب والی دعائیں بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف. یعنی گناہ معاف کروائے، نیکیاں بڑھوائیں. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر دعاؤں کا بھی اہتمام کرے آدمی، اور گھر پر رہ کر بھی دعاؤں کا اہتمام کرے. اور گھر سے نکلو تو زور سے پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ، آہستہ نہیں. ہم جن بزرگ بن جاتے ہیں آہستہ ایسا پڑھتے ہیں، نہیں، گھر سے نکلنے ہو تو زور سے پڑھو. کہ وجہ کیا زور سے پڑھنے کی؟ کہ بچے سنیں، بیوی سنیں،
کہ بھی سنے کہ ہاں یہ قرب و جوار والے سنے، اگر مسلمان ہے کوئی اور ماحول ہے تو پھر آدمی احتیاط کرے، لیکن ایک ہمارا ماحول ہے جیسے سامنے بھی مسلمان ہے، یہ دائیں مسلمان ہے، تاکہ یہ اثر ہو۔ دعاؤں کا بہت اثر ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں کس کی دعا کب لگ جاتی ہے اور کہاں سے کہاں آدمی پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے دعا مانگو بھی اور دعا لو بھی، خدمت کرو۔ خدمت ایک ایسی چیز ہے، ہر کام قبول کرانا ہو یہ پوائنٹ کوئی بتائے گا نہیں آپ کو، اسے دھیان سے سننا۔ نماز قبول کرانی ہے 100% کوائی کھلائیے آپ، اخلاص، تاکہ صافی 100% اوکے ہوگی تو نماز قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں کریں گے۔ زکات قبول کرانی ہے تو 100% کوائی کھلائیے، حج قبول کرانا ہے تو 100% کوائی کھلائیے آپ۔ خدمت ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں 100% اخلاص کی ضرورت نہیں ہے۔ 0 معمولی ساری تبھی خدمت اللہ قبول کر لیتا ہے۔ صرف ایک نیکی ہماری شریعت میں ایسی ہے، اسی لیے کتے کو جس نے پانی پلایا تھا اس پر اللہ نے مغفرت کر دی، وہ کہ مخلص نہیں تھی وہ لڑکی، وہ تو فاحشہ تھی، وہ خدمت پر اس کی مغفرت ہوئی ہے۔ اس لیے آدمی خدمت کا مادہ بھی رکھے، جو ہماری جماعتوں میں سکھایا جاتا ہے، بھائی جماعت میں نکل کر خدمت کرو، امیر کی خدمت کرو، ساتھی کی خدمت کرو، کہتے ہیں نا ساتھیوں کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو۔ اصل یہ ہمارے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جماعت میں نکل کر یہ سارے اوصاف سیکھو، خدمت کیسے کی جائے۔ میں ہمارے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ ابھی چلے میں جاؤ گے تم تو چلے میں سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ہو جائیں گی، یہ سب سے پہلا فائدہ ہے۔ باقی فائدے جو ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ سب سے پہلا فائدہ ہی ہے۔ اس لیے آدمی دعوت میں بھی لگے اور دعاؤں کا اہتمام کرے، اپنے بچوں کو دعائیں دو۔ حدیثوں میں دعائیں آتی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب عبادلہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، یہ عبادلہ صاحبزادے تھے سارے کے سارے۔ میں عبداللہ ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے، عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے، عبداللہ ابن زبیر حضرت زبیر کے بیٹے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے بیٹے، یہ سب صاحبزادے تھے، بڑوں کے بیٹے تھے، تو ان کو عبادلہ کہتے ہیں حدیثوں کے اندر، عبادلہ۔ تو ایک مرتبہ حضور بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے کہا بھی چلو تم لوگ وہاں کھڑے رہو، سب میں یہاں بیٹھا ہوں، دوڑ لگاؤ، سب سے پہلے مجھ سے کون چھوتا ہے، کون ہاتھ لگاتا ہے مجھ کو۔ تو سب بھاگے لڑکے وہاں سے، تو عبداللہ ابن عباس ذرا پھرے رہے تھے، وہ ایک دم سے حضور سے چمڑ گئے، تو حضور نے اپنے سینے سے لگایا اور لگا کر کہا اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ التاویل، اے اللہ اسے تفسیر کا علم دے، دین میں سمجھ دے۔ یہ دعا حضور کی ان کو لگی۔ تو دیکھو تفسیروں کے اندر عبداللہ ابن عباس کی تفسیر سب سے زیادہ مقبول شمار ہوگی، حالانکہ تفسیر کرنے والے امام ضحاک بھی تفسیر کرتے ہیں، دوسرے بھی تفسیر کرتے ہیں، لیکن ان کی تفسیر جہاں آئے گی سب مفسرین خاموش ہو جائیں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں، حالانکہ یہ چھوٹے تھے، بڑی عمر نہیں تھی ان کی، حضرت عمر کے زمانے میں کوئی مشورہ ہوتا تو عبداللہ ابن عباس کے قریب بٹھاتے حضرت عمر اور کہتے ہیں غص یا غواص، یہ جملہ کہتے ہیں، غص یا غواص، ارے علم کے سمندر میں تجھے جب ڈبکی مار نکال، کیا اس کا حل کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس جواب دیتے کہ اس کا حل یہ ہے، اس کا حل یہ ہے۔ یہی معاملہ تھا حضرت علی کا، کبھی کبھی حضرت عمر کو اچنبھے میں پڑ جاتے تھے کہ کیا فیصلہ کروں اس کا، قرآن حدیث کے خلاف فیصلہ کر نہیں سکتے، فیصلہ تو کرنا ہے نا۔ ایک لڑکی کا قصہ آیا حضرت عمر کے زمانے میں، کوئی مدینہ والا کوئی فیصلہ نہیں کر سکا، قصہ لمبا ہے، لمبے قصے کیا بیان کریں،
وہ مطلب کوئی سارے خاموش امہات المومنین سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھی ہمارے پاس اس کا جواب نہیں. بھائی تم کہا یہ عبداللہ ابن ہمارے پاس اس کا جواب نہیں. تو قریش کی عورتیں مکہ سے آئی, قریش بڑھیا ہیں, انہوں نے حضرت عمر کو کہلوایا حضرت عمر کے زمانے میں کہ دیکھو یہ لڑکی کا مسئلہ ہے, ہمیں مکہ مکرمہ میں بھی خبریں پہنچی ہیں, ان کا فیصلہ ہم کریں گے. حضرت عمر نے کہا بہت اچھا بھائی, لیکن ہو سنت کے یعنی قرآن سنت کے مطابق, خالی جیب سے فیصلہ نہیں کرنا. تو وہ عورتیں آئیں, حضرت عمر کی مہمان بنی, یعنی شاہی مہمان بنی ہے سمجھ لو, اور میرے خیال سے آدھے دن کے اندر فیصلہ کر لیا جس پر سارے صحابہ متفق ہو گئے. تو ایسا ہی قصہ ہوا تھا ہرمزان کا حضرت عمر کے زمانے میں. یہ بہت بڑا ڈاکو تھا ہرمزان, بہت مسلمان شہید کیے بہت. حضرت عمر ڈھونڈتے تھے اسے, یہ کہیں پکڑا جائے. اب مسلمانوں کتنے شہید کیا, ظاہری بات ہے ہم بھی اس کو قتل کریں گے. وہ ہاتھ نہیں آتا, ایران کا تھا ہرمزان اس کا نام تھا, ایرانی تھا. بہت مسلمان شہید کیے, خبریں عام ہر دن میں خبر آتی تھی ہرمزان نے فلاں کو مارا, ہرمزان نے فلاں کو مارا فلاں. اور دور حضرت عمر کا. حضرت عمر کہتے تھے یار تم سب کہاں سے لاوے اس کو. ایک مرتبہ خدا کا کرنا ایسا ہوا تو پکڑا گیا, اور پورے مدینہ میں عید ہوگی, ہرمزان پکڑا گیا. ہرمزان آپ ایران جاؤ گے, ایران تو آپ کو وہاں ریلوے اسٹیشن اور بینکیں اور بڑے بڑے جو ان کے راستے ہیں ان سب پر ہرمزان کا نام ملے گا آپ کو. اب تک وہ زندہ ہے ان کے یہاں کہ بڑا آدمی گزرا ہے. جو اپنے کسی بڑے آدمی کے نام پر سڑک رکھتے ہیں کہ بڑا آدمی گزرا ہو تو اس کے نام پر سڑک, اس کے نام پر ایئرپورٹ رکھتے ہیں. تو آپ ایران جاؤ گے کبھی جانا ہو تو دیکھنا جماعت میں لے جائے اللہ تعالیٰ. اب تو وہاں بھی کام ہو رہا ہے خراسان وغیرہ میں ہمارے یہاں. تو یہ وہاں بڑے بڑے رستے ہرمزان ریلوے اسٹیشن بڑے بڑے, تو اس میں ہرمزان کا نام ملے گا آپ کو. یہ پکڑا گیا. اب مدینہ منورہ میں عید پکڑا گیا, شوہر کا قاتل پکڑا گیا, باپ کا قاتل پکڑا گیا, بھائی کا قاتل پکڑا گیا, بیٹے کا قاتل پکڑا گیا. تو حضرت عمر نے فیصلہ ہی کر دیا, کسی سے مشورہ نہیں کیا, کل اتنے بجے اس کو پھانسی دی جائے گی, یعنی قصاص لیا جائے گا, جمع ہو جانا. تو اس وقت میں سارا مدینہ جمع ہو جاتا تھا, سارا مدینہ. اب مدینہ جمع ہو گیا تو حضرت عمر نے وہ بھی آ گیا, سب آ گئے جتنے بھی. اچھا عورتیں بھی آ گئیں, اس لیے کہ عورتوں کے رشتے بھی مارے گئے تھے. بھائی ہم بھی دیکھیں گے ہمارے شوہر کو کس نے قتل کیا تھا. جھرمٹ کا جھرمٹ, جہاں آج کل بقی ہے نا, یہ باب البقی اور بقی, اس کے درمیان قصاص لیا جاتا تھا. اس وقت میں کھڑا کر دیتے تھے اور وہاں قصاص لیتے تھے. جب وہ آیا تو وہ ہرمزان بھی تھا, تو ہرمزان جلاد کو حضرت عمر نے کہا کہ گردن اڑاؤ. تو اس نے کیا کہا, مہلن یا عمر, امیر المومنین تو کہا نہیں, مسلمان تو ہوا نہیں تھا وہ سب سے. مہلن یا عمر, ابھی نہیں, ایک بات کا جواب دو مجھے. یہ ہرمزان کہہ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا کیا جواب دوں گا, کیا چاہتے ہو. یہ کہا ابھی مجھے آپ پھانسی دے رہے ہو, مجھے آپ مار رہے ہو, تو ظاہری بات ہے کہ میری آخری تمنا تو پوچھو, میری تمنا کیا ہے. یہ خواہش میری پوچھو, میری خواہش کیا ہے. اچھا بھائی بتا تیری خواہش کیا ہے. یہ کہا مجھے پانی پلاؤ. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے بھائی پانی لاؤ. تو وہاں یہ گلاسیں ہماری جو ہے نا ایسی گلاسیں نہیں ہوتی. عربوں کی ہم جب جاتے ہیں دعوت میں تو وہاں یہ قسم کی گلاسیں نہیں ہوتی, کاسے ہوتے, کاسے بڑے بڑے, اس میں پانی ہوتا ہے. اور اس میں سب جو ہے ایسا پیتے ہیں, میں نے پیا, پھر انہوں نے پیا, پھر انہوں نے پیا, پھر انہوں نے پیا, پھر جہاں تھوڑا ختم ہونے آیا تو پھر زمزم بھر دیا اسی میں, ایسا پیتے ہیں. ہمارے یہاں تو چائے کی بھی چھوٹے چھوٹے گلاس اور پانی پینے کے بھی چھوٹے چھوٹے گلاس, آدمی سیر ہو کر پیے ہی نہیں. تو وہاں کاسا منگوایا, قاسم من معین, قرآن شریف میں قاسم من معین, کاسا منگوایا, اس میں پانی. اور حضرت عمر نے خود نے دیا,
یہ کہا لے پی لے بھائی. اب وہ جو ہے پانی کی طرف دیکھ رہا ہے اور حضرت عمر کی طرف دیکھ رہا ہے, کانپ رہا ہے. موت سامنے ہے, موت کی آہٹ. پانی کی طرف دیکھ رہا ہے اور حضرت عمر کی طرف دیکھ رہا ہے. تو حضرت عمر نے کہا بھائی پانی پی لے, یہ پانی پی لے, گھبرا مت, یہ پانی پی لے. یہ پانی کا جملہ کہا اشرب ہاتھ الماء, جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا ہم تجھے ماریں گے نہیں. تو اس نے وہ جو پیالہ تھا حضرت عمر کے سامنے پھینک دیا. آپ نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ پانی پیے گا نہیں ہم تجھے قتل کریں گے نہیں. یہ پانی میں پی نہیں سکتا, آپ مجھے مار نہیں سکتے. یہ اس کے ساتھ قصہ ہوا ہے رمضان کے ساتھ. حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ آدمی نے مجھے جو ہے بیوقوف بنایا اور میرے جملے کی وجہ سے میں پھنسا, لیکن اب کیا کروں؟ امیر المومنین تھے, قریب میں حضرت علی کھڑے تھے. تو حضرت علی سے کہا بھائی کیا کروں میں اب؟ تو پھر میں وہ سچا ہے, آپ نہیں مار سکتے, اتنے بڑے آدمی کو نہیں مار سکتے آپ. شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں مار سکتے. آپ نے کہا جب تک یہ پانی نہیں پیے گا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے. تو اسے پھینک دیا. تو دیکھ میں یہ پانی پی نہیں سکتا, آپ مجھے مار نہیں سکتے. اچھا بھی نہیں مار سکتا تھا, اب کریں کیا؟ اس کو یہاں رکھیں, باہر بھیجیں گے تو پھر وہ حرکت کرے گا. میں نہیں مار سکتے لیکن جیل میں تو رکھ سکتے کہ نہیں. ہر جیل نے کہا نہیں, آپ اس کو چھوڑنا پڑے گا. اس کو آپ نے قسم کا امن دے دیا, یہ امن کا جملہ ہے. چنانچہ حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ بھائی انت حر. حر کا مطلب یہ ہے کہ تو آزاد ہے, تو جہاں جانا ہے جا. یہ اخلاق کو وہ مسلمان ہوا ہے. ان کے اتنے اونچے اخلاق ہمیشہ یاد رکھنا. بد اخلاقی سے اچھے اچھے ہیرے آپ کے کٹ جائیں گے. ہمارے دعوت کے کام کرنے میں بھی اگر میٹھے بول ہم نے نہیں بولے تو ہمارے ساتھی ہم سے کٹ جائیں گے. زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے. اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری. کروڑوں گناہوں پر. سمندر جتنے ہیں سمندر ان میں اتنی کڑواہٹ نہیں ہے جتنے زبان کے کڑوے بول میں. دنیا میں جتنے سمندر ہیں یہ سارے کے سارا اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے. صرف ایک سمندر ایسا ہے جو میٹھا پانی ہے, وہ ہے 7ویں آسمان کا. 7ویں آسمان کے اوپر صحیح حدیثوں میں آتا ہے 1 آسمان 2 آسمان 3 آسمان 4 آسمان 5 آسمان 6 آسمان. 7ویں آسمان پر ایک سمندر ہے بہت بڑا, اس سے بڑا سمندر کوئی نہیں. دنیا میں سمندر کیسے ہیں؟ میں سمندر بھی ہے, نہریں بھی ہیں, باغ بھی ہے, مکانات بھی ہے, بنگلے بھی ہیں, زمینیں بھی ہیں. دنیا میں تو ایسا ہے نا, وہاں ایسا نہیں ہے. وہ ٹوٹل پانی ہے اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے. وہ پانی نہیں تھا. اور دنیا کے جتنے سمندر ہیں سارے کے سارے اس میں کڑواہٹ. تو علماء نے لکھا ہے کہ جتنے سمندر ہیں وہ سمندروں کی کڑواہٹ اتنی نہیں ہے جتنے کڑوے بول میں. اس لیے مختصر وقت میں یہی بات سمجھاتا ہوں کہ بھی ہم دعوت کے کام میں بھی لگیں, صفات کے ساتھ لگیں, محبتوں کے ساتھ لگیں, اور ہر آدمی یہ سوچے کہ مجھے حشر کا میدان میں اللہ کو منہ دکھانا ہے. مجھے حشر آدمی یہ نہیں سمجھے گا اللہ چھٹی پر جوش ہے. آپ سمجھے گا اللہ تو چھٹی پر گیا ہے, اللہ چھٹی پر نہیں گیا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. زبان سے جو جملہ نکلے گا وہاں لکھا جائے گا. خیالات بھی لکھے جاتے ہیں. سوچ, آپ کیا سوچ رہے ہو, آپ کے دل میں کیا وسوسہ آ رہا ہے, یہ سب جو محفوظ ہو رہا ہے. اس پر پکڑ ہے نہیں ہے وہ بات کی چیز ہے, کہ پکڑ ہے کہ نہیں بات کی چیز ہے. اس لیے بول تو جو ہے پکڑا جاتا ہے. اس لیے دعاؤں کا آدمی اہتمام کرے.
نہ آتی ہو. ہمارا ایک میواتی تھا نظام الدین میں مرکز میں، جب سب تھے ہم وہاں پر، تو دیہاتی لوگ آتے ہیں، دیہاتی لوگ. تو ایک میواتی، وہ یعنی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تشکیل کر کے، اس زمانے میں حرمین شریفین میں بھی جماعتیں جاتی تھی، ویزے ملتے تھے، سہولتیں تھی، تو ہم جماعت میں تشکیل کر کے وہاں بھی وقت لگواتے تھے ان کا. بھئی آپ ایک کام کرو، 15 دن مکہ میں لگا لو، 15 دن مدینہ میں لگا لو، 15 دن طائف میں لگا لو، 15 دن ریاض میں لگا لو، 15 دن دمام میں لگا لو. ویسے ان کے 3 چلے پورے کرواتے تھے 15 دن. تو میواتی جو جماعت میں نکلا ہوا، اور وہ بیچارہ مکہ مکرمہ پہنچا. جب مکہ مکرمہ پہنچا تو وہ دعا ملتزم پر کسی نے کہا کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے. تو وہاں ملتزم پر جا کر چمٹ گیا اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، مارے منہ پہ تو کائے نہ آئے، مارے منہ پہ تو کائے نہ آئے، مجھے دعا مانگنا آتا نہیں ہے، تو مجھے نوج بخش دے. مارے منہ پہ کائے نہ آئے، تو مجھے نوج بخش دے. سیدھے سادے لوگ. اس لیے آدمی، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ، اچھا ایک نصیحت کرتا ہوں آپ لوگوں کو، فجر کی نماز کے لیے آؤ نا. میں نے دیکھا یہاں فجر کی نماز میں بیٹھا، تو ظاہر بات ہے کہ آدمی فجر کی نماز کے لیے پیدل آتا ہے، کوئی کار میں آتا ہے، کوئی موٹر سائیکل پر آتا ہے. جب آپ فجر کی نماز کے لیے آؤ نا، تو آپ دل میں دعا مانگتے آؤ. وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی. دل میں، زبان سے نہیں، دل میں. کہ زبان کی دعا تو جو ہے اس میں تو تھوڑا سا خطرہ ہوتا ہے ریاکاری کا بھی، اس کا بھی. دل میں آدمی دعا مانگتا ہے. فقہاء علماء نے لکھا ہے کہ دل والی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اللہ قبول کر لیتا ہے اس کو. ہاں، ظاہر کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی پہلی ہوتی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، جب فتح مکہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کر کے جملہ کہا، میں میرے باپ ابراہیم کی دعا کا ظہور ہوں. کتنے 100 سال پہلے دعا مانگی تھی ظاہر ہوں فتح مکہ میں. آپ نے فرمایا میں میرے باپ ابراہیم کی دعا کا ظہور ہوں. اس لیے صبح شام کی دعاؤں کا آدمی اہتمام کرے، لیکن دعائیں وہ جو قرآن میں، دعائیں جو حدیثوں میں آئی ہے یا فقہا نے لکھی ہے. اپنی طرف سے دعا مت مانگنا، آپ کو مانگنا آئے گا نہیں، آپ ان پڑھ ہیں. مانگنی ہے کوئی چیز، مانگتے ہو کچھ، اس کو قرآن نے منع کیا. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان جلد باز ہو، کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا. ہمیشہ اپنا معاملہ اللہ کو سونپو. روایتوں میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنا معاملہ اللہ کو سونپتا ہے تو پھر اللہ اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اللہ اسے لے کے چلتا ہے. اور ایک دعا کبھی بھی مت چھوڑنا. ہر نبی نے وہ دعا اپنی امتی کو سکھائی ہے. صحابہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھاتے تھے، عمر یہ دعا ہمیں سکھاتے تھے منبر پر، ابو بکر ہمیں یہ دعا سکھاتے تھے، عمر سکھاتے تھے. یہ میں نے محمد کے اذکار میں لکھی ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کو 7 مرتبہ پڑھواتے تھے، صبح 7 مرتبہ، شام کو 7 مرتبہ. حضور نے کہا 7 نہیں تم 1 مرتبہ پڑھ لو. پڑھو میرے ساتھ، اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی. آپ فرماتے تھے یہ دعا ایسی ہے جو سارے نبیوں نے منگوائی ہے. سب نے اپنی اپنی امتی کو پھر تم یہ پڑھو، تم یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھو. تو حضور نہیں منگوائی. تو یہ دعا پڑھتے رہو گے تو تمہاری مرادیں اللہ پوری کرے گا. مومن کے ہتھیار ذرا دھیان سے دیکھنا، گجراتی میں بھی چھپ گئی ہے، کئی زبانوں میں چھپ گئی ہے، اس میں یہ دعا میں نے لکھی ہے. اور میں جو دونوں صبح شام کی الگ الگ دعائیں کر دی ہیں. صبح اتنا پڑھ لو، شام کو اتنا پڑھ لو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر تو باقاعدہ جو ہے منبر پر سکھاتے تھے. تو عبداللہ ابن سلام وہاں کے یہودیوں کے بڑے امام عالم تھے عبداللہ ابن سلام. تو عبداللہ ابن سلام کہتے تھے میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے حواریین کو سکھاتے تھے، ہارون علیہ السلام اپنے حواریین کو سکھاتے تھے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور پھر
ہمارے دعوت کے کام کو ہمیں کرنا ہے. میری ایک نصیحت، صرف ایک نصیحت، صفات کے ساتھ کرنا ہے. کوانٹٹی اللہ نہیں دیکھتا، اللہ کوالٹی دیکھتا ہے. صفات کیا؟ اخلاق اچھے ہو، تواضع ہو، ایک دوسرے کا اکرام، ایک دوسرے کا احترام، دل میں بھی اکرام ہو، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کو آگے بڑھانا. ایک دوسرے مزاج کے خلاف ہوگا، یہ ہوتا ہے مزاج کے خلاف. ساتھیوں کی اچھائیاں دیکھو. حضرت عمر کا قصہ سنا کر بات ختم کروں. ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید، ان دونوں میں آپس میں مشمش ہوئی، سمجھ گئے آپ، اور مشورے میں ہوئی. عبد الرحمن بن عوف، خالد بن ولید، عمار بن یاسر، خالد بن ولید، حضرت عمر، خالد بن ولید، یہ ہمیشہ ٹکراؤ ہوتا تھا. خالد بن ولید سے حضرت عمر کا بھی ٹکراؤ ہوتا تھا، اور خالد بن ولید سے حضرت عمار بن یاسر کا بھی ٹکراؤ ہوتا تھا، اور خالد بن ولید سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھی ٹکراؤ ہوتا تھا. قصے ہیں حدیثوں میں. اب میں صرف عبد الرحمن بن عوف کا قصہ بیان کرتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف بہت پرانا آدمی ہے، شورا کا آدمی، بہت پرانا. بدر میں شریک ہوا، حضور کے ساتھ سارے غزووں میں رہا، سارے جگہ سفروں میں رہا، مالدار آدمی عبد الرحمن بن عوف. خالد بن ولید اخیر میں آئے ہیں. ہمارے نزدیک تو خالد بن ولید بڑے ہیں، لیکن آنے والوں میں، ان کے ماحول میں سب سے اخیر میں آنے والوں میں خالد بن ولید، ابو ہریرہ، یہ اخیر میں آنے والے لوگوں میں. یہ تو پرانے لوگوں میں ہے عبد الرحمن بن عوف. تو ایک مرتبہ مشورے کے اندر دونوں میں ہو گئی کچھ. عبد الرحمن بن عوف کو جو ہے ایک دم سے جذبہ آ گیا، تھوڑے ناراض ہو گئے. ناراض ہو کر سیدھے بھاگے بھاگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور زندہ تھے. تو حضور نے فرمایا بھی خیریت ہے عبد الرحمن، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن آدمی وہ چھوکرا آیا ہے نا خالد، یہ نئے نئے آئے تھے خالد بن ولید، وہ جو ہے نا مشورے کے اندر ایسے ایسے باتیں کرتا ہے، مشرق کی مغرب کی. آج مجھے ڈانٹ دیا مشورے میں اس نے. کون شکایت کر رہا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف. کس سے کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں خالد بن ولید بھی آ گئے بھاگے بھاگے. جب بھاگے بھاگے آئے تو آپ نے فرمایا بھائی خالد کی، اب حالانکہ آپ کو تو پتا ہے کہ یہ گڑبڑ ہوئی ہے وہاں مشورے میں، لیکن آپ خاموش رہے. خالد کیا ہوا؟ آدمی بڑے نہیں آئے نا، یہ بخشتے نہیں ہیں مجھے کہ، یعنی یہ ان کی شکایت کر رہے، یہ ان کی شکایت کر رہے، اور حضور کے سامنے شکایت کر رہے، غیبت نہیں کر رہے حضور کے سامنے. تو روایتوں میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا. اس سے یہ اصول نہیں ملتا کہ ہم بھی لڑیں، کہ چلو یہ بے لڑاتے نا، آپ نے بھی لڑائی کے لیے. یہ اصول نہیں ہے. اصول یہ کہ حضور نے جواب کیا دیا. حضور کا جواب سنو. آپ نے فرمایا یا خالد انت تحترم عبد الرحمن بن عوف لأنه بدری. خالد عبد الرحمن بن عوف کا احترام کر، اس لیے کہ وہ بدری ہے. تو بدری نہیں ہے. خالد بن ولید بدر میں نہیں تھے، اس وقت تو مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، وہ تو مسلمانوں کے خلاف آئے تھے. وہ تو لأنه بدری. تو خالد بن ولید نے کہا الا متی احترمہ یا رسول اللہ، کب تک احترام کروں ان کا؟ یہ مجھے یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں. فالتفت الرسول الى عبد الرحمن بن عوف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا عبد الرحمن تم خالد کا احترام کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے. تعریف یہاں کی، تعریف یہاں کی، دونوں کو جوڑ لیا. تو ہمارا کام جوڑنے کا ہوتا ہے، توڑنے کا نہیں ہوتا. محبتوں کا. ساتھی ہمارے جماعت میں نکلو گے. ابھی میرا بیٹا ابھی ملیشیا میں وقت لگا رہا ہے. ابھی اس وقت میں ابھی ساؤتھ افریقہ کے سفر میں گیا ہوا تھا، آیا تو میرا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، یہ سب 4 مہینے کے لیے ملیشیا تھائی لینڈ کام کر رہے ہیں. تو ہمارا اب وہ لوگ ٹھہر گئے کہ ابا سے مل کے پھر ہم جانے. تو ہم آئے، ساری جماعت کو میں نے بٹھا کر میں نے کہا کہ بھئی آپ کی جماعت جاری ہے ماشاءاللہ،
اب آپ کے سامنے تو کیا روانگی کی بات کریں، ہمارے بمبئی کے ساتھیوں نے کر لی ہے باتیں، نہیں ابا آپ بھی کچھ بات کر لو ہماری جماعت ہوتے. میں نے ان کو صرف میرا قصہ سنایا. میں نے کہا ہمارا 1.5 سال لگ رہا تھا 1977 1.5 سال مکہ مکرمہ سے موروکو سے لندن، سب کا لمبا سفر تھا ہمارا 1.5 سال میں. ہم جو ہے پورا تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی مولوی یونس کی جماعت جا رہی ہے 1.5 سال کے لیے، تو ان میں روانگی کی بات ہونی چاہیے. کون کرے بات؟ تو حضرت جی نے فرمایا مولانا شریف کا سب کریں گے اور ہم سب بیٹھیں گے. دور جا رہی ہے جماعت، 1.5 سال کے لیے جا رہی ہے، یعنی حضرت جی بھی بیٹھیں گے، میرے والد صاحب، ارے میرے والد صاحب کو تو پہچانتے ہو نا آپ لوگ، وہ بھی بیٹھیں گے، مولانا عمر صاحب بھی بیٹھیں گے، اور وہ بھائی عبدالحق جو پاکستان کے وہ بھی بیٹھیں گے، سب بیٹھیں گے اور جماعت بیٹھے گی اور بات کریں گے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کیا کتنے بجے بیٹھیں گے؟ یہ ہوگا 10:30 سے 11 تک، آدھا گھنٹہ بات ہوگی روانگی. اب آدھا گھنٹہ ہوا تو ہم 10:30 بجے سب پہنچ گئے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے، مولانا سید خان صاحب پہنچ گئے، میرے والد بھی آ گئے، سب آ گئے. اب مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ روانگی کی بات شروع کی، اور بعد میں کیا کہا؟ ماشاءاللہ جماعت میں کتنے ساتھی ہیں، تھوڑا ناک میں بولتے تھے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جماعت میں کتنے ساتھی ہیں؟ میں نے کہا 5 ساتھی. ہم 5 ساتھی تھے، 1-2 کا انتقال ہو گیا، باقی زندہ ہے. تو کون کون؟ یہ جماعت کے ساتھی تھے. اچھا، میں آپ لوگوں کے سامنے اور حضرت جی کے سامنے، مولانا عمر صاحب کے سامنے، بھائی عبدالحق کے سامنے روانگی کی بات کیا کروں؟ میرے خود سمجھ میں نہیں آتا. بس ایک مختصر 5 منٹ روانگی کی بات کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ جماعت میں جا رہے ہو خوب کھانا. یہ مولانا نے کہا سب کے سامنے، یہ سب پرانے بیٹھے ہیں. خوب کھانا، خوب سونا، خوب پینا. امام سید خان صاحب کہہ رہے ہیں ہماری جماعت کو. یہ میں نے کھانے کا جملہ تھوڑا بہت ان کی زبان میں، خوب کھائیو، خوب پیو اور خوب سوئیو، ایک کام مت کیجیے. 4 نصیحتیں کی ہم کو: خوب کھائیو، خوب پیو، خوب سوئیو، ایک کام مت کیجیے. اچھا، بار بار کہتے رہے ایک کام مت کیجیے، ایک کام مت کیجیے، تو حضرت جی بول پڑے. حضرت جی نے کہا کون سا کام نہیں کرنا ہے؟ حضرت کا آواز تھوڑا بھاری تھا. مولوی صاحب کون سا کام نہیں کرنا ہے؟ تمہارا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خوب کھائیو، خوب پیو، خوب سوئیو، لیکن آپس میں لڑیو مت. اس لیے کہ تم اگر لڑو گے تو سارے ملکوں میں لڑائی پھیلا کے آؤ گے، اور اگر تم محبتوں سے رہو گے تو سارے ملکوں میں محبتیں پھیلا کے آؤ. یہ جملہ کہا تو میں نے میرے بیٹے سے کہا، میں نے کہا بھی آپ کو میں بھی وہی نصیحت کرتا ہوں جو مجھے مولانا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی. جماعت میں جا رہے ہو بھی جاؤ جماعت میں، الحمدللہ وقت لگاؤ. پھر میں نے میرے بیٹے سے کہا، میں نے کہا دیکھو 2 لاکھ کا تمہارا خرچہ ہے، بیوی بچے تمہارے ہیں یہاں، ماحول اپنا گھر کا ماحول الگ ہوتا ہے، جماعت کا ماحول الگ ہوتا ہے. یہ 15 دن میں ہوں گے، 15 دن پہلے کی بات ہے. میں نے کہا 2 لاکھ کا ایک آدمی کا خرچہ، اور آپ کی بچی، اس کی بچی بہت چھوٹی ہے اروا، وہ اروا کو چھوڑ کے تم جا رہے ہو سب، اس لیے وہاں جا کر کام سیکھنا، کام کرنا، سیاست مت سیکھنا. جماعت میں نکل کر سیاست نہیں سیکھی جاتی. سیاست اگر تم نے سیکھی جماعت میں نکل کر تو تم دنیا بھی محروم، مرنے کے بعد ہی محروم، کچھ نہیں ملے گا. خالی ہاتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اللہ کے رسول آئے تو اللہ پاک 10 وقت چلا لگانا سمجھ لے. اچھا، اور 3 چلے کتنے لگائے؟
یہ کہا 15 تو اگر تن چلا لگایا تو اللہ کیا کہیں گے؟ اگر سیاست سیکھی اور صفات کے ساتھ کام نہیں کیا تو اللہ کہیں گے کہ بدو زیرو سے بھائی مارا بلے کو لایا نہ سے تمہیں مارا بلے شو لایا بتاؤ. حشر کے میدان میں اللہ جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھے گا تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کا اللہ پاک جہاں تھوڑا اور اخارو تھوڑا مارا امام صاحب نے لینا ہوں مارا امیر صاحب نے لینا ہوں ہماری بیٹی طرح بہت دیندار رہتی انہیں لینا ہوں. اللہ کا کوئی نہ لاپانا سے بھائی تو بتا تو شکری نہ ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ پوچھے گا. اس کو قرآن میں کہتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. حشر کے میدان میں آدمی دیکھے گا میں بہت کچھ کر کے آیا ہوں لیکن خالی آیا. اس لیے ایک بات ذہن میں رکھنا جہنم میں سب سے پہلے کافر نہیں جائے گا. جہنم میں سب سے پہلے یہود نصارہ نہیں جائیں گے. جہنم میں سب سے پہلے مجوسی نہیں جائیں گے. تو جہنم میں کون جائے گا سب سے پہلے؟ وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا. جہنم میں جائیں گے نہیں خالی ان کی وجہ سے اللہ جہنم کو بھڑکائے گا. یسعر جہنم کو بھڑکائے گا ایندھن بنائے گا دین کے کام کرنے والوں کو جن کے نیتوں میں کھوٹ تھا. اس لیے نیت آدمی پاک صاف رکھے کیونکہ اللہ کی چالاکی تو چلتی نہیں ہے. ہمارے والے ابراہیم صاحب کہتے ہیں نا ہمارے کام چالاکی کا نہیں ہے بھائی ہمارے کام صفات کا ہے. تواضع اخلاق اچھائیاں چالاکی نہیں. عشاء کی 17 رکعتیں ہیں. جو بالکل دیندار ہوگا جس کے مزاج میں دین ہوگا وہ 17 رکعتیں پڑھے گا اور جس کے مزاج میں دین نہیں ہوگا وہ عشاء کی نماز پڑھے گا 2 رکعت موقع پڑے گا بھیتر پڑے گا بھر جائے گا نکل جائے گا. دینی مزاج بناؤ. یہ ہم دعوت کے کام میں جو نکالتے ہیں آپ سے چلے لیتے ہیں اجتماع کرتے ہیں آپ 3 چلہ نکلتے ہو اللہ کے راستے میں. جماعتیں نکلتی ہے ماشاءاللہ ملتی ہے ہمیں ملکوں کے اندر ملتی ہے وہاں ملتی ہے جب ہماری مسجدوں میں آتی ہے کہیں پر بھی جاتے ہیں فیض الہی میں آتی ہے جماعتیں ہماری. تو کہتے ہیں کہ مولانا میں نے کہا ایک ہی نصیحت ہے اللہ کے راستے میں نکلو ہو یہ وقت امانت ہے آپ کا پیسہ امانت ہے آپ کی محنت امانت ہے. ٹائم ضائع مت کرنا بھائی. ٹائم ضائع کرنا تو آپ انکلیشور کیا کم تھا بھائی یہاں کرو نا ضائع اللہ کے راستے میں نکل کر نہیں. چالاکیاں نہیں سیکھنی ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے اور سیدھے سادے طریقے پر. ہمارا کام بہت سیدھا سادہ ہے سمپل پانی کی طرح. صفات میں سب سے بڑی صفت آخر میں ایک نصیحت وہ یہ زبان کا بول میٹھا رکھو. زبان کا بول میٹھا رکھو. حالات آئیں گے برداشت کر لو جھیل لو. حالات آئیں گے. اذا وجہت الى عبد من عبیدی مصیبتا فی بدنہ او فی جسدہ او فی مالہ او فی آلہ فاستقبلها بصبر جمیل استحییت یوم القیامت ان انصب له میزانا او انصر له دیوانا. یہ حدیث شریف ہے. میں میرے بندے میں سے بندے کی طرف کوئی نامناسب حالات بھیجتا ہوں وہ ہنستے منہ قبول کر لیتا ہے تو حشر کے میدان میں مجھے شرم آئے گی کہ میں اس کے لیے کوئی دفتر قائم کروں بغیر حساب کتاب کو جنت میں داخل کر لوں گا. جھیلے آئے اکھڑے نہیں. جتنا کوئی معاملہ آوے نا جو حالات چل رہے کوئی حالات آوے تو آدمی نگلے اگلے نہیں. اگلنے والا معروف رہے گا اور نگلنے والا کامیاب ہو جائے گا. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اب ہمارے یہاں اجتماع بھی ہو رہے ہیں. آپ کیا بھی اجتماع ہو رہا ہے کون سی تاریخ میں ہو رہا ہے بھائی؟ جنوری. ہاں تو اب جو ہے وہاں سے جماعتیں نکلے گی. انکلیش والوں یہاں والوں نے بھی نام لکھائے ہوں گے تو آپ لوگ میں کس نے نام لکھائے؟ آپ نے لکھایا. اور کون ہے یہ جماعت؟ ہاں اب میں نام تو لکھوں گا نہیں. میں تو چونکہ ابھی جا رہا ہوں ترکیشور. ہمارا ترکیشور میں 10:30 بجے سے علماء پروگرام ہے ترکیشور میں. آ رہا ہوں ہاسوٹ سے. تو جب انہوں نے کہا کہ جب تم جا رہے ہو تو فجر میں یہاں تھوڑی بات کر لینا. تذکرے سے آنا ہے پھر کسی گاؤں میں رات گزارنی ہے پھر کل بھروچ سے واپس جانا ہے ہمیں انشاءاللہ. تو آپ لوگوں نے جو جماعتیں بنائی ہے یا میں کہتا ہوں قربانی میں آگے بڑھو. ہمارے یہاں کوئی بھی جماعت ملتی ہے
تو میں صرف جو ہے ان کا کہیں پر بھی جاتا ہوں اور جماعت تو ان کی نقل و حرکت سے سمجھ جاتا ہوں کہ گجراتی ہے کہ مہاراشٹر کے ہیں کہ یو پی کے. گجرات کی جماعتیں ماشاء اللہ نظر بد سے بچائے بہت اچھا کام کرتی ہیں, بہت اچھا کام منجے ہوئے اور بہت سمجھداری کے ساتھ کام کرتے ہیں. لیکن سمجھداری کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کبھی اکھڑ بھی سکتے ہیں نا, حالات آدمی اکھڑ جاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اکھڑنا نہیں, نکلو اگلو مت. تو جو آپ لوگوں نے نام لکھائے ہیں وہ ٹھیک ہے, میری خواہش ہے بھائی میں آپ کے پاس آیا تو مجھے ہدیہ ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے. اور پھر تمہارے استاد کا بیٹا ہوں تو میرے والد صاحب آپ کے استاد رہے کہ نہیں رہے؟ بہت دھکے کھائے ہیں میرے ابا نے, اور اب تو میں بھی تمہارا استاد ہوں. کہیں نہ کہیں سے سبق پہنچتے ہوں گے, میری کتابیں پڑھتے ہو آپ لوگ, میرے ترجمہ دیکھتے ہو میرا, تب تو اپنے رشتہ زیادہ بڑھ گیا نا. آپ سے حضرات سے درخواست ہے کہ جو نام آپ لوگوں نے لکھوائے ہیں تھوڑے نام بڑھا دو تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو جائے. محنت کر لینا, اتنا تو کرو گے کہ نہیں کرو گے بھائی؟ نیت تو کر لو اتنی. بھائی آپ نے 5 جماعتوں کا ارادہ کیا ہے, میں مثال دے رہا ہوں کہ میں انکلیشور سے 5 جماعتیں دیں گے. یہ میں کہتا ہوں یار ہم آئے یہاں پر تھوڑی 1-2 جماعتیں اور بڑھانے کی نیت کر لو, تھوڑی محنت کرو, اللہ چاہے گا تو ہمیں بھی کچھ ثواب مل جائے گا. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے جو اجتماعات ہو رہے ہیں ان اجتماعات کو تو قبول فرما, ہر شر سے تو حفاظت فرما, شریف ہونے والوں کو قبول فرما, بیان کرنے والوں کو قبول فرما, سننے والوں کو قبول فرما. جتنی جماعتیں اللہ تیرے راستے میں نقل و حرکت کر رہی ہیں ان کی نقل و حرکت کرنے کو تو قبول فرما, ان کی حفاظت کرنا, ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر شریر کی شرار سے حفاظت فرما. پورے انکلیشور والوں کو تو قبول فرما, یہاں کے ذرے ذرے کو قبول فرما. دونوں جہاں کی حاجات کے غیر سے تکفل فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما, اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما. ہمارے دوستوں کو قبول فرما, ان کی محبت کے کرنے کو قبول فرما. ہمارے گشتوں کو قبول فرما, 3 دن نکلنے کو قبول فرما, چلے میں نکلنے کو قبول فرما, قربانیاں دینے کو قبول فرما, مسجد جماعت میں بیٹھنے کو قبول فرما, دینی ٹھیوں کو قبول فرما, دینی مراکز کو قبول فرما, مدارس کو قبول فرما, مکاتب کو قبول فرما. اور جو بھی ذرہ خیر وجود میں آیا ہو تو اس کی نگرانی فرما, اس کی آبیاری فرما, اس کی آبپاشی فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. آخر میں ایک درخواست کر لوں آپ لوگوں سے, انکلیشور میں تو پراپرٹیاں بہت بنائی ماشاءاللہ, بھروچ میں بہت پراپرٹیاں بنائی, انکلیشور کے قریب ہی آپ کوسمبا ہے وہاں پر بھی پراپرٹیاں بنائی, زمینیں بھی خریدی, دکانیں بنائی, بنگلے بنائے. میں کہتا ہوں اللہ اور برکت دے آپ, کہو آمین. اب میں آپ کو کہتا ہوں جنت میں بھی پراپرٹی بناؤ, اور جنت کی پراپرٹی جو ہے یہ 100% ہوتے ہیں. یہ تو سب انا للہ ہونے والا ہے کہ نہیں؟ یہ تو سب انا للہ, ساری دنیا ختم ہونے والی ہے, خالی انکلیشور تھوڑی ختم ہوگا. تو جنت میں پراپرٹی بنانے کا آسان طریقہ بتاؤں آپ لوگوں کو. حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ جو آیت سورہ اخلاص پڑھ لے تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے, ایک محل. اور محل کے ساتھ 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی, جوڑنے والا گارا مشک تھا, اس کی مٹی زعفران کی, اور 3 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اب آپ کے جتنی پراپرٹی بنانی ہے بناؤ, کیونکہ میں تو اب اتنے ہمارا واٹس پر سبق بھی چلتا ہے, دنیا بھر میں لوگ سنتے ہیں, کئی شاگرد ہو گئے دنیا میں. تو مجھے ایک میری شاگردن ہے وہاں شیکاگو میں, ڈاکٹر نہیں ہے, اس نے کہا کہ حضرت جب سے آپ 2013 سے میں تشکیل کر رہا ہوں لوگوں کے بھی جنت, اب امریکہ میں پراپرٹی بنے گی یار, جنت میں پراپرٹی بناؤ. تو کیا کریں گے؟ تو 10 مرتبہ سورہ اخلاص. اس نے کہا میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے,
کتنی مرتبہ بھائی؟ 10 لاکھ. میں نے بنگلہ ملسے لے تو میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں تو تجھے ملے گا. یہ حضور نے کہا ہے اور حضرت عمر سے کہا ہے. حضرت عمر کھڑے تھے. عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا, جنت میں ایک بہت بڑا بنگلہ اللہ تیرے لیے لکھ دے گا, تیار. حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں اور ایک بنگلہ تیار. آپ نے فرمایا ہاں. حضرت عمر نے کہا پھر تو میں بہت بنگلے بناؤں گا. آپ نے فرمایا بنا, تیری جتنی طاقت ہو بنا. کیا طاقت ہو, تو بناتے بناتے تھکے گا, وہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. تو میں کہتا ہوں لوگوں سے, آج کل جہاں پر بھی جا رہا ہوں, علماء کو بھی کہا, ان کے یہاں ہاسوڑ میں بھی کہا, سب جگہ, علی پور گیا تھا میں, وہاں پر بھی کہا, سارے علماء جمع ہوئے تھے, ڈاگھیل وغیرہ جہاں پر بھی مدرسوں میں جاتے ہیں, تو میں سب جگہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے کم سے کم 313 مرتبہ تو میں نے کہا سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو روزانہ. 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے روزانہ, اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا وہ ثواب ملے گا, اور کوئی انکم ٹیکس والا آئے گا نہیں. دنیا میں اگر آپ نے انگلیشور کے اندر کوئی پلاٹ لے لیا تو انکم ٹیکس والے محسوس کرتے ہی نہیں کرتے. وہاں روزانہ جنگل, میرے والد صاحب کہتے تھے بیٹا آپ نے جیسے نا جنت میں بنگلہ تیار کروانا, گھبراوانو نہیں. અને જે અલ્લાહ જન્નતમાં આપી શકે છે એ અલ્લાહ મુંબઈમાં બી આપી શકે છે. 2-4 બંગલા ત્યાં જ આવી જશે. જે અલ્લાહ તો કાદિર है कि नहीं, जब जन्नत में दे सकता है दुनिया में नहीं दे सकता. तो आप लोग ये प्रॉपर्टी बनाओगे इंशाल्लाह, जिसको जितने बनानी हो बनो. मैं तो कहता हूँ, अब्बा क्या कहते थे, बेटा આપણે હુરીએ ને, આપણે ઊંઘ આપતી નથી તો 2-4 બંગલા બનાવી નાખવાના. ये अब्बा कहते थे. जो सोते हैं नींद नहीं आती तो 2-4 बंगले बना डालें, नींद आ जाएगी. क्या बात. तो वो डॉक्टर जी ने मुझे कहा कि मौलवी साहब मैंने 10 लाख मरतबा, अच्छा 10 लाख मरतबा पढ़ने वाला एक नहीं है, बहुत है. डॉक्टरनियाँ साथी हमारे बहुत है माँ. तो उसने कहा मैंने 10 लाख मरतबा पढ़ा तो बोला ना मेरे बंगले तो बहुत हो गए. मैंने कहा बिल्कुल हो गए, इसमें कोई शक ही नहीं है. कितने हुए वो तो हिसाब लगा लेना, मुझे तो हिसाब आता नहीं है कंप्यूटर वाला, लेकिन मिलेंगे जरूर. तो एक मौलवी साहब एक बात पूछी, जरा शर्म आ गई છે. શરમાવાની કઈ વાત નથી બેટા, પૂછો શું પૂછો છો. કેમ કે આટલા બધા બંગલા થઈ ગયા તો કે ભાડું ભાડું આપશે કે નહીં આવે. गुजराती को भाड़े का बहुत फिक्र होता है, गुजराती और पंजाबी रेंट समझेगा ना કે ભાડું બસ બધું બેટા ભાડું ભાડું તો ત્યાં આવે નહીં. તો મને આટલા બધા બંગલા કરશું શું બેટા, આપણે જન્નતમાં જશું ને એટલા મશવરા કરી લેશું ઇન્શાલ્લાહ, એની ફિક્ર મત કરતું, મળવાનું છે પાક્કું. इसलिए आपसे मेरी दरखास्त है कि आप भी जन्नत के अंदर अपनी प्रॉपर्टी बनाओ और अपनी बीवी बच्चों से भी कहो जन्नत. और कितना आसान है, 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने में क्या जाता है, आदमी चलता चलता पढ़ लेता है. जितनी फजीलतें सूरह इखलास की हदीसों में आती है उतनी किसी चीज की फजीलत नहीं आती. जब सूरह इखलास नाज़िल हुई 70,000 फरिश्ते लेकर आसमान से उतरे, तो हर आसमान पर फरिश्ते ने पूछा अरे भाई क्या है, 70,000 फरिश्ते. तो फरिश्ते ने क्या जवाब दिया, तुम्हारे रब का नसब नामा है, तुम्हारे रब का नसब नामा. આપણે નસબ નામું રાખીએ ને આપણે કે મારા બાવાનું નામ ઉમર, એમના બાવાનું નામ વઝીર, એમના બાવાનું નામ નસીર, आदमी नसब नामा का तमारा अल्लाह का ये नसब नामा है. मक्का वालों ने पूछा था क्या मोहब्बत उन सब लल्ला रब्बक, ए मोहम्मद तुम अल्लाह की दावत देते हो तो अल्लाह का नसब नामा तो बयान करो, उसका बाप कौन था, उसका दादा कौन था, उसका माँ कौन थी, नसब नामा तो बयान करो. इस पर ये सूरत नाज़िल हुई. भाई हुजूर का नसब नामा, तुम्हारे क्या नसब नामा है. तो हुजूर का नसब नामा तो मारूफ था, कुरैश के थे, अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब वगैरह वगैरह. आदम अलैहिस्सलाम कहते थे तुम्हारा अल्लाह का नसब नामा बयान करो. इस पर ये सूरत नाज़िल हुई. कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. तो इस पर हुजूर ने फरमाया उमर 10 मरतबा पढ़ेगा जन्नत में नहर तैयार हो जाएगा. पढ़ोगे इंशाअल्लाह भाई, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए. सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक.